اچھا میرے بھائیو، اب آپ کی پرچیوں کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ آج 29 مارچ 2026 کو سنڈے کے دن پبلک سیشن نمبر 228 میں ہم اسپیشل ٹاپک کے طور پر تل ابیب میں جو کووں کے جھنڈ آئے تھے اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو کر چکے، پلس اس وقت تک جو جنگ کی صورتحال ہے، امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پر ایک ظلم پر مبنی جنگ مسلط کی ہے، اس کانٹیکسٹ میں ہم نے 15 پوائنٹس ڈسکس کیے۔ اب آپ کی ریئل ٹائم پرچیاں میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کروں گا، ورڈک دے دوں گا ہر پرچی کے اوپر، جہاں کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہوگی تو میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا انشاءاللہ۔ کیا اسلام میں 6 کلمے ہیں؟ دیکھیں، جو یہ پبلک کے اندر 6 کلمے مشہور ہیں، پہلے 4 کلمے تو کلمات کے طور پر قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے ہیں، آخری 2 جو ہیں یہ علماء نے خود سے لکھے ہوئے ہیں، ایک اچھے سلوگنز کے طور پر آپ ان کلمات کو کہہ سکتے ہیں۔ باقی قرآن و سنت میں پہلے 4 کلمات ہیں، اور وہ بھی 4 کلمات یہ نہیں ہے کہ آپ کو نکاح کے وقت وہ کلمے آنے چاہیے، ان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ کلمہ ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی آپ نے تصدیق کرنی ہے اور نبی الاسلام کو رسول ڈکلیئر کرنا ہے، چاہے وہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے کریں، چاہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ساتھ بول لیں، و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ بیسیکلی 2 عقائد کا آپ نے اقرار کرنا ہے، وہ عربی میں کریں، اردو میں کریں، انگلش میں کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ باقی ظاہر ہے اس کے اندر امپلائیڈ ہے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو ماننا، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ختم نبوت کے اوپر ایمان، یہ ساری چیزیں، لیکن نٹ شل میں جو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں وہ توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی دینی ہوتی ہے۔ باقی جو تیسرا کلمہ ہے وہ وظیفے کے طور پر رپورٹ ہوا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنے الفاظ بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ نبی الاسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات بڑے پسند ہیں، بلکہ جن چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر نبی الاسلام نے فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ کلمات محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور سنن ابن ماجہ میں ساتھ اس کے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی موجود ہے، لہذا تیسرا کلمہ بھی ثابت ہو گیا۔ چوتھا کلمہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کے مختلف ورژنز آئے ہوئے ہیں، یحیی و یمیت کے ساتھ بھی ہے، بیدہ الخیر کے ساتھ بھی ہے، مختلف الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر مختلف الفاظ موجود ہیں، لہذا یہ چوتھا کلمہ بھی اپنی اسپرٹ میں ثابت ہے۔ باقی 2 کلمات کسی حدیث میں نہیں آئے، یہ علماء نے خود سے لکھے ہوئے ہیں، جس طرح ایمان مفصل اور ایمان مجمل لکھے ہوئے ہیں۔ اور تفصیل کے لیے اگر آپ نے کوئی میری ویڈیو دیکھنی ہے تو 6 کلمات کا ثبوت یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ نماز میں آمین اونچی آواز سے بولنی چاہیے؟ جی، جو جہرن نمازیں ہیں ان میں اونچی آواز، بہت اونچی نہیں، نارمل اونچی، امام سے اونچی نہ ہو جائے آپ کی آواز۔ ہاں، افضل یہی ہے کہ آپ نے اونچی آواز میں آمین کہنا ہے۔ جو جامعہ ترمذی میں امام ترمذی نے دونوں طرح کی روایتیں نقل کی ہیں، آہستہ آواز میں آمین والی بھی اور اونچی والی، اور پھر پریفر کیا کہ اونچی والی آمین جو ہے وہ مضبوط روایتیں ہیں جہرن نمازوں میں، یعنی کہ فجر، مغرب اور عشاء۔ باقی جو سرن نمازیں ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امام کس وقت کہہ رہا ہے، ہم اپنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اپنی جو آپ نے آمین کہنی ہے اس وقت کہہ لیں، اور جہرن نمازوں میں امام کے ساتھ آپ آمین کہیں۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا لازمی ہے، یہ خود سے انہوں نے ایڈ کر لیا ہے۔ اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جائے اسپیکر بند کرنے کے بعد، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد دروشی پڑھا اور الوسیلہ والی دعا مانگی، اور دعا صحیح بخاری میں آئی، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، تو وہ فضیلت ہے۔ باقی دروشی کے طور پر اگر ویسے کسی نے پڑھنا پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
یہ وہی ہے جو نماز میں ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، ایک ہی ترجمہ ہے. اس کے پیچھے عقیدہ یہی ہے کہ جو بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا اپنے نیک بندوں تک بھی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ضرور پڑھیں. میرے دوست کی پسند کی شادی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اس نے شادی سے انکار کر دیا، پلیز اس سے کہیں کہ وہ شادی کر لے. بھی میں کیوں کہوں جی شادی کر لے، اس کی مرضی ہے بھائی. اس کے ماں باپ بھی اس کو گن پوائنٹ پہ راضی نہیں کروا سکتے، میں کیوں پلیز صاحب. اس کی مرضی ہے، اس کا رائٹ ہے. اس طریقے سے عورت کا بھی رائٹ ہے، وہ انکار کر سکتی ہے. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ بعد میں جا کے جو پہلی رات بم پھاڑتی ہیں نا خاوندوں کے اوپر کہ جی میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا شادی کرنے کا، تو بھائی یہ بم جو پھاڑ رہے ہیں نا آپ نے، وہ اپنے ماں باپ کے اوپر پھاڑا کریں. جب وہ آپ سے نکاح کے رجسٹر کے اوپر سائن کروا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انکار کیا کریں. بعد میں آپ ایک مرد کی زندگی کو برباد کر دیں اس طریقے سے ایک مرد کسی عورت کی زندگی کو برباد کر دے کہ میرا تو ارادہ کوئی نہیں تھا، یہ تو میں نے اپنے ماں باپ کے کہنے پہ تجھ سے شادی کر لی ہے. تو یہ جو بم آپ نے پھاڑنا ہے نا بیوی کے اوپر، وہ اپنے ماں باپ کے اوپر پھاڑے نا. اور یہ ماں باپ اور ان کے ماں باپ یہ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے بچپن میں کوئی دادی دادا نانی نانا رشتے طے کر کے چلے جاتے ہیں. بچی جو ہے وہ پڑھ لکھ گئی ہے، بچہ جو ہے وہ کھلویڈر ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی میں اپنے دادے دی روح نو خوش کرنا ہے. وہ دادے دی روح پتہ نہیں کتنے ہے، جڑا زندہ روح ہے یہ تو نہ کڈ اللہ دے بندے. ہاں اپنی مرضی کی زندگی ان کو گزارنے دو. یعنی زندگی بھر شادی کرنے سے کہا تھا میں نے کرنی، میرے لوگ جدھر مرضی جائے جی، میرا کیا لینا دینا. اگر والد اپنی زندگی میں سب بہن بھائیوں اور والدہ کو بھی جائیداد میں حصہ دے جائے اور فوت ہونے کے بعد والدہ بھائیوں سے کہے کہ بہنوں کو یا مجھے حصہ دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ حصہ دے دیا اور اب وہ کون سا حصہ مانگ رہی ہیں؟ اگر حصہ بھائی نہ دیں تو والدہ بددعائیں دیتی رہیں. پہلی بات ہے کہ آپ کے والد نے کام خراب کیا ہے. اس طریقے سے زندگی میں تو جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، مرنے کے بعد ہی وراثت تقسیم ہوتی ہے. زندگی میں تو تحفہ ہوتا ہے اور وہ برابر دیا جاتا ہے. باقی مرنے کے بعد اگر تو والد نے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا اور اپنی ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر دی ہے تو ظاہر ہے ظلم کر کے مرا ہے. اب قانوناً تو وہ حصہ نہیں لے سکتی، شرعی طور پر تو ان کو ملنا چاہیے لیکن قانوناً نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیٹوں کے نام پہ جائیداد ہو گئی تو اب مالک تو وہ بیٹے ہیں نا، وہ اپنی بہنوں کو کہاں سے دیں گے؟ ہاں اگر وہ اپنے باپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی بہنوں کو دے دیں یا ایٹ لیسٹ ان سے معافی ضرور کروائیں. اگر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو بیوی عدالت سے خلا لے سکتی ہے. بھائی میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہے تو قرآن میں آیا کہ ایک حکم مرد کی طرف سے ایک حکم عورت کی طرف سے، یعنی بڑا، اور ایسا حکم ہو جو صلح کروانا چاہے تو آپس میں مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے. عدالتوں تک تو معاملات بالکل اینڈ پہ جانے چاہیے. ایون پاکستان میں جو عدالتیں ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ کیس لے کے جائیں تو اس طرح وہ خلا نہیں کرتے ہیں. پہلے وہ کوشش کرواتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ دوبارہ سے خاندان آباد ہو جائے. یہ زیادہ جو رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں یہ وکیل ڈالتے ہیں، اور وکیل تو وہ ایک بنا بنایا انہوں نے وکالت نامہ رکھا ہوا ہے جس میں پتہ نہیں کیا کچھ خامند پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ نشہ بھی کرتا ہے، یہ مارتا بھی ہے. وہ سارے خانے ٹک ہوئے ہوتے ہیں اس چکر میں کہ خلا مل جائے گا. تو خامند نے اگر طلاق نہیں بھی دینی تو وہ جب فارم پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس میرے اوپر اس طرح کی الزامات لگا رہی ہے میری بیوی، تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی میں نے اگر کل چھوڑنا تھا آج ہی میں اس کو آزاد کروں. تو اس طریقے سے وہ تیش دلاتے ہیں. تو یہ مرد بھی بیوقوف ہیں اس قسم کی باتوں سے تیش میں آ جائیں. ان کو بھی اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ یہ کھانے بنے ہوئے جس میں وہ اس طریقے سے ٹک کروا دیتے ہیں. عورتوں کو بھی ہوش کرنی چاہیے. اس طریقے سے زبردستی کا خلا شریعت میں الاؤ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر مرد ظلم کرتا ہو پھر آپ عدالت کی طرف رجوع کریں. اگر وہ نہیں مان رہا پھر آپ عدالت سے خلا کا معاملہ کریں، اور وہ بھی ایک طریقے سے ہوگا. پہلے مرد کو بلایا جائے گا، اس سے اس کا موقف بھی پوچھا جائے گا. یہ نہ ہو کہ آپ ون سائیڈڈ جھوٹا مقدمہ لے کے جا رہے ہو. تو اس پہ میں نے کافی دفعہ تفصیلاً گفتگو کی بھی ہے، وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں. جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو تب ہمیں اپنے ماں باپ بہن بھائی
سب کو چھوڑ کر جانا ہوگا امام مہدی سے بیعت کے لیے. پہلے مجھے بتائیں, آپ نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے 5 وقت نماز شروع کی ہے؟ کسی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے داڑھی رکھ لی ہے؟ تو یہ کام تو آپ سے کوئی نہیں ہونا. اگر آپ سے یہ چھوٹے کام نہیں ہو رہے نا, جس میں آپ کی لائف کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے, تو یہ کام بھی آپ سے کوئی نہیں ہونا. ہاں, اگر آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق وہ دے دے گا انشاءاللہ. اس وقت جب امام مہدی آئیں گے تو اس وقت پھر انشاءاللہ مجھ سے پوچھیے گا تو میں آپ کو کہوں گا کہ ضرور. باقی اس وقت 500 سے زیادہ امام مہدی قتل ہو چکے ہیں جعلی, تو اس لیے میں تو رسک نہیں لیتا. اگر کوئی بندہ درباروں کو مانتا ہے, اس پر اپنا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری حاجتوں کو پورا کریں گے, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. نماز ہر بندے کے پیچھے ہو جاتی ہے جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے. مسلمان ہے, کلمہ گو, مشرک ہے, لیکن ہے اہل قبلہ, اہل کلمہ, تو آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. باقی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو مسلمان شرک کر رہا ہے تو آپ اس کو تلاش کر کے کلمہ گو مشرکین کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھیں. نہیں, آپ بہترین چیز کی طرف جائیں. لیکن ایک چیز ہے فتویٰ, ایک ہے تقویٰ. تقویٰ یہی ہے کہ ایسے بندے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں, لیکن فتویٰ یہ کہ نماز اپنی جگہ درست ہوگی. اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں, شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں جو حدیث جمع کی ہیں, کوئی ایسی حدیث نہیں جس کو کسی ایک محدث نے صحیح نہ کہا ہو. اس اصول کو آپ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ کیا مطلب اصول کی؟ تو اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے بھائی, اصول والی بات تو نہیں ہے. یہ اصول آلریڈی آپ کے اندر موجود ہے. مثلا اگر میں ایک ایسی حدیث نقل کرتا ہوں جس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں, تو جو شیخ البانی کے ماننے والے ہیں ان کے نزدیک تو وہ صحیح ہے, اصول تو انہوں نے بنایا ہوا ہے, یہ تو ان سے جا کے پوچھیں. اسی طریقے سے اگر میں کوئی ایسی حدیث نقل کرتا ہوں جس کو شیخ زبیر صاحب نے صحیح کہا ہوا ہے, تو شیخ زبیر کے ماننے والے اس روایت کو درست سمجھتے ہیں. اور ہمارے ریسرچ پیپرز میں تو اکثر احادیث بخاری مسلم کی ہیں, تو ان کے اوپر تو امت کا اتفاق ہے. تو اصول والی بات ہی نہیں, اصول تو آلریڈی موجود ہے. اپنے اپنے محدثین کی تحکیم کو وہ مانتے ہیں. لیکن اب اگر کوئی اتنا 2 نمبر آ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے بنو امیہ کی محبت میں بخاری مسلم کی حدیثوں کو بھی صحیح نہیں ماننا, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کی باطل تعویلات کرنی ہے جس طرح مامو پارٹی کر رہی ہے, تو ان کو ہم نے قرآن و سنت کے دلائل پہ نہیں سمجھانا. ان سے تو ہم نے حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس کرنا ہے. یہ نہیں ڈسکس کرنا کہ کون سی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, وہ تو منکرین احادیث ہے. تو منکرین احادیث سے مقدمہ بالکل ڈفرنٹ ڈسکس ہوگا. سنی جو ہے, جو اہل سنت کے منہج کو مانتا ہے, اس کا بخاری مسلم کے اوپر اتفاق ہے. اور میں نے تو اس میں فہم بھی ان کے محدثین کا لکھ دیا ہوا ہے. زیادہ تکلیف کربلا والے ریسرچ پیپر سے ان کو ہوئی ہے نا. کربلا والے ریسرچ پیپر میں جو میں نے فہم لکھا ہے, یہ وہی فہم ہے جو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ان سے ہٹ کے میں نے کوئی فہم نہیں لکھا. کوئی ایک جگہ بتائیں جہاں پہ میں نے کوئی غلط فہم لکھا ہو, ہم رجوع کر لیں گے. اس سے سخت باتیں لکھی ہیں اور میں نے وہ کافی ساری باتیں اس میں نقل بھی کر دی ہوئی ہیں. قرآن اور حدیث کے نوٹس بنانے کے طریقے پر ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائیں. تفصیلی ویڈیو تو ضرورت ہی نہیں نوٹس بنانے کے لیے, بنا رہے نوٹس ہیں اور ویڈیو تفصیلی مانگ رہے ہیں. نوٹس تو مختصر لکھے جاتے ہیں. اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک رجسٹر لیں, بال پوائنٹ لیں. اب آپ نے مجھے نہیں پوچھنا کہ یہ بال پوائنٹ کس رنگ کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ہیڈنگ کس رنگ سے ڈالیں, یہ آپ نے خود طے کرنا ہے. ورنہ تو آپ بنی اسرائیل کی طرح گائے کی قربانی کر بیٹھے. تو آپ قرآن کو ایک طرف سے پڑھنا شروع کریں, جو کرٹیکل چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ نوٹ کرتے جائیں, اور جو سمجھ آ رہی ہیں اور بہت کرٹیکل ہیں ان کو بھی الگ سے نوٹ کرتے جائیں, اور اینڈ پہ اہل علم کی طرف رجوع لائیں ان معاملات میں جو آپ کو چیزیں سمجھ نہ آئیں. تو اوورآل آپ دیکھیں گے قرآن کا مین ٹاپک تذکیر ہے. 99% آپ کو حصہ سمجھ آ جائے گا, اور باقی جو 1% ہے ان میں سے تو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو علماء کو بھی نہیں پتہ چلیں گی. مثلا سائنٹیفک فیکٹس سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے لیے آپ اہل علم کی طرف رجوع لائیں. صحیح بخاری 828 میں نماز کا طریقہ موجود ہے, اس میں رفع الیدین نہیں ہے. عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ حدیث نمبر بتا دیں جی. عید کی نماز کا طریقہ ہو, باقی نمازوں کا طریقہ ہو, یہ سارے میں نے ویڈیو میں پریکٹیکلی ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں.
5 ملین کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. ایک ایک نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے, اس میں تکبیرات کتنی ہیں, تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرنا, یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں. باقی یہ جو آپ نے بخاری کی 828 حدیث نقل کی ہے, اس کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہوا ہے, نماز میں تورک کا بیان. یہ طریق امام بخاری نے اس لیے نہیں لیا کہ اس سے رفع الیدین انہوں نے ثابت کرنا ہے. اس میں انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے تورک کا بیان, یعنی 4 رکعتوں میں جو آخری رکعت ہے یا 2 رکعتوں والی نماز میں جو آخری رکعت ہے, دوسری رکعت, اس میں آپ نے تشہد اس طرح بیٹھنا ہے کہ اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو اس کے نیچے سے گزاریں گے اور بائیں سرین کے اوپر آپ زمین پر سکون سے بیٹھیں گے. اسے کہتے ہیں تورک کرنا. یہ چیپٹر کی ہیڈنگ ہے. کیا ہیڈنگ ہے؟ تورک کا بیان. تو وہ تو حنفی کرتے ہی کوئی نہیں ہے. ابو حمید سعدی کی یہ جو روایت ہے اس میں سے وہ کہتے ہیں اس میں ابو حمید سعدی نے صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے, باقی کا ذکر نہیں کیا, لہذا یہ ہماری دلیل ہے. اور کئی علماء نے باقاعدہ ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں کہ بخاری سے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان. شرم بھی نہیں ان کو آتی. اس حدیث پہ تو خود عمل نہیں کر رہے, اس میں تو اینڈ پہ تورک کا طریقہ لکھا ہوا ہے جو حنفی کرتے ہی کوئی نہیں. اور امام بخاری نے بھی اس سے رزلٹ کیا نکالا ہے؟ تورک کا. رفع الیدین والی حدیثیں انہوں نے الگ سے نقل کی ہوئی ہیں. وہ آپ حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو ترتیب سے 735 سے لے کر 739 تک, اور مسلم میں 861 سے 866 تک, عبداللہ ابن عمر سے, مالک بن حویرث سے. اب مالک بن حویرث تو وہ صحابی ہیں جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر, اور وہ رفع الیدین سے طریقہ نقل کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں مکے میں ہوتا تھا, مدینہ شریف میں ختم ہو گیا. مدینہ شریف کے بھی 9ویں سال, وفات سے 1.5 سال پہلے نبی الاسلام سے جو صحابہ کرام نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں وہ رفع الیدین سے کر رہے ہیں. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جن کو نبی الاسلام نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں جی رفع الیدین کی حکمی حدیث دکھائیں. جی حکمی حدیث ہے, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے دیکھا. اب جس صحابی کو یہ کہا وہ خود بتا رہا ہے کہ نبی الاسلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, رکوع میں جاتے وقت دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اور مسلم شریف میں کانوں تک اٹھاتے. تو حکمی حدیث بھی رفع الیدین کی ثابت ہوگی. یہ 828 جو ہے یہ پوری حدیث جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی نے نماز کا طریقہ سکھایا, اس میں پوری تفسیر موجود ہے. اگر آپ اس طرح پک اینڈ چوز کریں گے تو پھر اس میں تورک آیا ہے وہ آپ کوئی نہیں کرتے. دوسری بات, اس طریقے سے عدم ذکر والی جو روایتیں ہیں وہ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی لے کر رفع الیدین کا ترک کر رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے منہاج السوی, اس میں رفع الیدین نہ کرنے کے بیان میں روایت لے کے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نبی الاسلام کی نماز سے واقف ہوں. جب نبی الاسلام نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے, سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے. ٹوٹل 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے 4 رکعتوں میں, حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی, آپ نماز ایسے ہی پڑھا کرتے تھے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں دیکھیں نبی اسلام وفات تک رفع الیدین نہیں کرتے رہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھول گئے, ڈاکٹر صاحب بابا جی آپ بھول گئے کہ اس میں تو پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے. اب وہ چیپٹر کی ہیڈنگ پڑھیں گے تو اس میں امام بخاری نے لکھا ہے تکبیرات کا بیان, کیونکہ بنو امیہ کے گورنروں نے تکبیرات کہنی چھوڑ دی تھی سوائے پہلی تکبیر کے. تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ صرف نبی الاسلام پہلی تکبیر اونچی نہیں کہتے تھے بلکہ باقی کی 21 تکبیرات بھی اونچی ہی کہا کرتے تھے جب جماعت کرواتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب کا دماغ اس پاسے گیا کہ رفع الیدین ختم ہو گیا. اس میں تو سورہ فاتحہ کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے, اس میں تو سبحان ربی العظیم بھی کوئی نہیں ہے, اس میں تو تشہد بھی کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو 828 نمبر حدیث ہے اس میں تو باقی چیزیں کوئی نہیں موجود ہیں, تو وہ ختم ہوگی. اس کو کہا جاتا ہے محدثین کے ہاں عدم ذکر. اور آخری چھکا, امام ابن حبان جو امام ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں, جو کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں,
امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ لکھی، اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن حبان جنہوں نے صحیح ابن حبان لکھی. یہ حدیث کی کتابیں ہیں. انہوں نے یہ 828 نمبر حدیث ہے نا جو بخاری کی، اس کو باقاعدہ نقل کر کے چیپٹر کی ہیڈنگ بنایا ہے اور بتایا ہے کہ ان لوگوں کے رد پہ جو اس کو رفع الیدین کے خلاف بیان کرتے ہیں میں پوری روایت نقل کرنے لگا ہوں. اور پھر وہ پوری روایت لے کر آئے کہ ابو حمید سعدی نے تو سارے موقعوں پہ رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. بخاری جو یہ روایت لے کر آئے اس میں عدم ذکر ہے. اب مجھے بتائیں امام بخاری کا پوتا شاگرد جو خود محدث ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ بخاری کی 8 to 8 کا کیا مطلب ہے، یا ہندوؤں کی اولادیں مولوی جو ہیں انڈیا پاکستان کے وہ بتائیں گے. ہندوؤں کی اولادیں، صحابہ کی اولادیں مکہ مدینے میں آج تک رفع الیدین کر رہی ہیں، اور ہندوؤں کی اولادیں کہہ رہی ہیں رفع الیدین منسوخ ہو گیا. لوزامو بھینس کے نیچے سے خالص دودھ ملتا ہے یا گوالے سے؟ گوالے سے؟ اچھا آپ نے تو گوالے سے لیا ہے، تو انجینئر نے آ کے آپ کو بتایا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ تو انجینئر نے آ کے بتایا کہ خالص دین کتابوں میں ہے. مکے مدینے سے دین نکلا ہے، صحابہ کی اولادوں نے ٹرانسفر کیا ہے، اہل البیت نے ٹرانسفر کیا ہے. ان بیچاروں کو آج تک نہیں پتا چلا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا. بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. ہندوؤں کی اولادوں کو پتا چل گیا. تو تمہاری اتھینٹسٹی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہاں پہ دین لے کے آئے گوالے، ہاں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. ہائے 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 ہائے. نہیں انجینئر صاحب کتاباں بدل گئی ہیں. نہ اے نہ کیا کرو انجینئر صاحب تواڈے ڈر نال کتاباں بدل گئی ہیں. پہلے تو انہوں نے مناظرے لڑے ہیں. دیکھ لے پنڈی کا مفتی آج تک اسے توفیق نہیں ہوئی. 2009 میں وہ دفاع کر رہا ہے، آج کہہ رہا ہے کہ انجینئر پتہ نہیں خام خواہ کیوں چھیڑتا ہے، یہ تو کتابیں بدل چکی ہیں. مفتی صاحب 2009 میں کتاب کیوں نہیں تھی بدلی ہوئی؟ اس وقت تم کیوں دفاع کر رہے تھے؟ لاہور کا ایک چھوٹو وہ کہہ رہا جی معین الدین چشتی کا تو نام چشتی ہے ہی نہیں تھا، بعد میں پڑھا ہے تو کتاب ہی جعلی ہے. اور یہ وہ چھوٹو ہے جو چشتی رسول اللہ کے دفاع میں پیچھے اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا. اب قیامت تک یہ ویڈیوز ان کو ہانٹ کر رہی ہیں. اس کا سمپل طریقہ یہ ہے، یہ کہیں کہ جی بریلویوں میں ایک مجدد پیدا ہوا اور اس نے ہمیں آ کے بتایا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. سمپل طریقہ بریلویوں میں. میں بھی بریلوی چی ہویا نا، ہاں میرا نانا لینڈ ویسے کوڈ ورڈ گل کرتے ہیں. بریلویوں میں ایک مجدد پیدا ہوا. ظاہر ہے جی اس سے بڑی کیا تجدید ہوگی. ان کی ڈاکٹرن میں تو کوئی ایک کام کر دے تو اسے مجدد کہتے ہیں. جس نے تمہاری 1000 سال کے بابوں کے گستاخانہ کتابوں کی تجدید کر دی ہے تو باباؤں کے بابا تو وہ ہوئے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ ہم تفنن کے طور پہ بات کر رہے ہیں. میں تو ایک پھوٹی کوڑی کا روادار نہیں ہوں ان کی تعریف کا یا ان کے چندے کا. میں صرف ان کو ٹونٹ کرواتا ہوں تاکہ ان کے یہ سارے کے سارے جو ڈھکوسلے ہیں نا لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے. دیکھیں میں نے حافظ اللہ لفظ اتنے دفعہ استعمال کیا. چلیں میں یہ آپ کو ٹروتھ ریویل کر دیتا ہوں، میں جان بوجھ کے کرتا ہوں، اور آج اس لفظ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. ہر بندے کے ساتھ حافظ اللہ میں نے لگایا کیونکہ یہ اپنے بزرگوں کے ساتھ نا دمے لگا لگا کے ان کو بڑا کرتے تھے. میں کہ میں دما اتنی ہر بندے نال تم دیا کہ آج حافظ اللہ ہو تو لوگ چھیڑ دیں کہ حافظ اللہ چھیڑنے واسطے کہہ رہے ہیں. دم کٹ دیتی نا. اسی طریقے سے حضرت لفظ وہ دیکھیں کراچی کے جو مفتی صاحب ہیں حضرت تقی عثمانی، یعنی ہم نے تو بچپن سے سنا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، وہ حضرت تقی عثمانی. میں کہ یار میں حضرت بھی ہار ایک نال، حضرت ڈیزل، حضرت مارٹن لوتھر، حضرت آئنسٹائن، حضرت ٹرمپ، اتنی دفعہ حضرت لایا کہ اس کی ویلیو ہی میں ختم کر دیتی ہے. ہاں اپنے بزرگوں کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے سیدنا. ہاں یہ میں ہمارے آقا اور سردار. تو جب ہم حضرت کہہ رہے ہو نا تو جو واقعتاً حضرت ہے وہ تو حضرت ہی رہیں گے. وہ تو میں حضرت علی بھی بول دیتا ہوں، حضرت عائشہ بھی بولتا ہوں، وہ تو واقعی سیدنا کے ایکویلنٹ ہوگا. لیکن باقیوں کے ساتھ جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو سمجھ لو کہ اس لفظ کو میں ڈائلیوٹ کر رہا ہوں. آج ہم نے یہ لفظ ڈائلیوٹ کر دیے ہیں، حضرت بھی حافظ اللہ بھی. یہ میرا ایک سیکرٹ تھا جو آج میں نے کیمرے میں بتا دیا آپ کو. پوری پلاننگ کے تحت یہ کر رہا ہوتا ہوں تاکہ ان کی جو عکاس بیل ہے یہ اتنی کمزور ہو جائے کہ قرآن و سنت آپ کے دماغ میں داخل ہو. تو
آج آپ دیکھیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہر مفتی کو حافظہ اللہ، اور وہ مفتی بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے بھی، یار انجینئر صاحب نے کیا تربیت کی ہے، حافظہ اللہ کہہ کے، اور جن کو سمجھ ہے وہ کہتے ہیں یار حافظ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد چھڑدا کچھ نہیں ساڈا. ہاں کچھ سال پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جی آج تک موجود ہے، اللہ کے فضل سے یہ حدیث موجود ہے، بخاری مسلم میں. جب امام رکوع میں جاتا ہے میں سورہ فاتحہ پڑھوں، کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ الگ سے ایک چیز ہے. جب امام اونچی قرات کریں، جی اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، نیو امام کے پیچھے فاتحہ. اس میں نے بتا دیا کہ اونچی قرات میں سن لینا کافی ہے، اگر امام وقفہ کرے تو آپ پڑھ بھی لیں. رہی جو آہستہ آواز میں قرات ہے اس میں آپ امام کے پیچھے پڑھیں، اگر پوری پڑے گی تب بھی ٹھیک، آدھی پڑے گی تب بھی ٹھیک. رکوع میں اگر آپ مل گئے تو آپ کی رکعت درست ہے چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں. یہ ایک ایکسیپشن دی گئی ہے، لیکن جان بوجھ کے جا کے رکوع میں ملنا، ہمیشہ عادت بنانا، وہ ایک غلط چیز ہے. یہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا. کیا وجہ ہے کہ جس حدیث کو ائمہ محدثین ضعیف کا درجہ دے چکے ہیں اس حدیث کو اس صدی کے محدثین صحیح کا درجہ دیتے ہیں؟ اس کی مثال ابن مسعود کی ترک رفع الیدین والی حدیث ہے. شیخ البانی، شیخ ارناؤت، احمد شاکر وغیرہ اس کو صحیح کا درجہ دیتے ہیں. شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں. شیخ زبیر صاحب اکیلے نہیں ہیں، 24 محدثین ہیں جنہوں نے ابن مسعود کی روایت کو ضعیف کہا ہے. خود امام ترمذی نے بھی عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ ابن عمر کی رفع الیدین والی حدیث ثابت ہے، ابن مسعود کی ثابت نہیں ہے، وہ اپنے اصول کی وجہ سے. شیخ البانی جو ہے وہ مدلس کی ان والی روایت چند محدثین کے حق میں سما کی تصریح کے بغیر بھی صحیح تصور کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ البانی صاحب صحیح مانتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ البانی صاحب کے نزدیک اگر یہ روایت صحیح تھی تو البانی صاحب نے جو نماز کے طریقے پہ الگ سے کتاب لکھی ہے اس میں نماز کا طریقہ ابن مسعود والی روایت سے کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے تو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے. لو سامو، اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جواز کی حد تک مانتے تھے کہ رفع الیدین چھوڑنے سے جواز کی حد تک. جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک رفع الیدین کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے، اور پھر وہ اس سے بھی آگے جا کے انہوں نے چھکا مار دیا، اور چھکا مارا انہوں نے باؤنڈری سے نہیں، اسٹیڈیم سے بھی باہر. انہوں نے کہا کہ ابن مسعود سے اگر یہ روایت ثابت بھی ہے نا تو یہ ابن مسعود کا اجتہاد ذاتی تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رفع الیدین نہ بھی کریں تو خیر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بڑے رکن سے پہلے رفع الیدین رکھا ہوا ہے، قیام، رکوع میں جانے سے پہلے اور سجدے میں جانے سے پہلے. یعنی شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں عقلی دلیل سے بتایا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حدیث ثابت بھی ہو تو یہ ابن مسعود کا اجتہاد غلط ہے. وہ کہتے ہیں کئی حضور کو انہوں نے ایک دفعہ دیکھ لیا کہ رفع الیدین نہیں کیا تو انہوں نے اس کو نماز میں اس حوالے سے سمجھا کہ اس کو چھوڑنا بہتر ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک یہ ہے ہی نہیں. ابن مسعود سے تو روایت یہ ثابت ہی نہیں ہے نا. ابن مسعود تک تو پہلے اس روایت کو ثابت کرنا ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک وہ بھی رفع الیدین سے ہی نماز پڑھتے تھے. چند چیزوں میں ان کا تفرد موجود ہے لیکن اس معاملے میں روایت ثابت نہیں. باقی 70B مسئلہ میرا دیکھ لیں. میں ایک اسکیچ آرٹسٹ ہوں، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بنانا حرام ہے، اس کے متعلق رہنمائی کرتے ہیں. یعنی کس کی تصویریں بناتے ہیں جی یہ اگر تو آپ تصویریں بناتے ہیں یہ درختوں کی، گاڑیوں کی، تو پھر بناتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسانوں کی بناتے ہیں اگر کارٹون کی شکل میں، پھر بھی بناتے رہیں. اب رہا کسی انسان کی ایگزیکٹ تصویر بنانا، تو میرے بھائی اس میں دو رائے امت میں موجود ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو مطلقاً اسے حرام سمجھتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ اگر عبادت کی غرض سے کوئی چیز بنائی جائے یا اس کو کسی ایسی جگہ پہ آویزہ کرنا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھکیں، تعظیم کریں، تو غلط ہے، ادروائز نہیں ہے. تو میرا خیال کچھ سال اور انتظار کر لیں. جس طرح اسپیکر حلال ہوا تھا، کیمرہ ویڈیو کی حد تک حلال ہو چکا ہے، تو یہ جو تصویر والا معاملہ ہے یہ بھی کوئی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. غامدی صاحب کا موقف ہے کہ آپ اپنے ورثاء میں کسی کے لیے اپنی زندگی میں وصیت کر سکتے ہیں، مثلاً کسی بچے نے والدین کی خدمت زیادہ کی تو اس کے لیے انہوں نے دلیل کیا بتائیے جی قرآن و سنت سے؟ اچھا، اگر یہ آیت کا کوئی نمبر، حدیث کا نمبر لکھا ہوتا تو آپ بتا دیتے.
ہمارے پاس تو حدیث موجود ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وارث کا حصہ رکھ دیا ہے، ابو داؤد میں، بخاری میں موجود ہے. اب کوئی اس وارث کے لیے وصیت نہ کرے، اور لاجیکلی سمجھ بھی آتی ہے. ہاں ادر دین وارث وصیت ہو سکتی ہے، کوئی لے پالک ہے اس کے لیے کریں، کسی رشتہ دار جس نے آپ کی خدمت کی ہے اس کے لیے کریں. یہ اگر آپ راستہ کھول دیں گے نا تو میں آپ کو بتاؤں یہ تو ہر کوئی ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا اور وہ پلی لے گا اس چیز کی کہ جی فلاں بیٹے نے میری خدمت کی ہے، باقی سب کو میں محروم کرتا ہوں. اور عین ممکن ہے کہ وہ جس نے خدمت کی ہے اس کو ہی محروم کر کے چلا جائے، آخری وقت میں کوئی ناراض ہو جائے کسی ایک بات میں. ہاں زیادہ چانس ویسے انشاءاللہ اسی چیز کے ہیں. ہاں جو اولادیں دوسرے ملکوں میں بیٹھی ہوتی ہیں نا، وہ اولادیں، ان کی بیویاں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ساس سسر، کیونکہ واسطہ نہیں. اور جو بیچارے پوری زندگی خدمت کرتے رہتے ہیں ان پہ لانتیں بھیجتے ہیں، بدوائیں دیتے ہیں، اور الٹا ان کو شکایتیں لگاتے ہیں ان کی. اور یہ ہر دوسرے گھر کی سٹوری ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، مجھے پتا ہے کیا کیا درد اپنے سامنے. تو میں ان کو کہتا ہوں صبر کرو، یہی ہوتا ہے، ہر گھر کی یہی سٹوری ہے. اینڈ پہ ذلیل انہوں نہیں ہونا ہے جنہوں نے خدمت کی ہے. ہاں لیکن یہ دنیا میں اینڈ میں، آخرت میں نہیں. ہاں دنیا کا اینڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو. مالی حالات خراب ہونے کی وجہ سے بیوی کا رویہ درست نہیں، ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں. بالکل ٹھیک کرتی ہے، بعد میں چھپ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا جی، ایک سنبھالی نہیں جا رہی، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ درست ہے؟ لتر پہنے چاہیے نا تمہوں. یعنی اسلام میں یہ ہے کہ آپ ایک بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سک رہے، دوسری کے چکر میں آپ نے یعنی عورتوں کو سیکس ٹوائے بنایا ہوا ہے. قرآن میں تو آیا کہ آپ نے یہ مستی نکالنے کے لیے نکاح نہیں کرنا، بلکہ ایک خاندانی نظام کو آپ نے وجود بخشنا ہے. تو یہ کچھ ہوگا گھروں میں لڑائی کی مین وجہ یہ ہے. تو بھائی میرے اپنے معاملات کو درست کریں. اب رہا یہ معاملہ کہ بیوی جو ہے ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے، تو پہلے آپ نے دیکھنا تھا نا کہ آپ نے ہاتھ کہاں ڈالا ہوا ہے. ہاں جو آپ کا لیول تھا اپنے کف میں شادی کرنی چاہیے نا. اگر آپ نے امیر خاندان میں کی ہے تو بس ٹھیک ہے، بھگتو آپ. پھر یہ ساری چیزیں پہلے دیکھنے والی تھی. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے، عورتوں سے بھی میں کہوں گا کہ عورتیں اپنے باپ کے ساتھ تو غربت میں گزارا کر لیتی ہیں، اپنے خاندوں کے ساتھ بھی غربت میں گزارا کریں. بہادری یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے باپ کے ساتھ اچھا گزارا کر رہی ہے ایک بیٹی اور اس ماحول کی عادی ہو چکی ہے، اپنے خامند کے بھی برے وقت میں اس کا ساتھ دے. ٹھیک ہے، تو یہ بیلنس ہونا چاہیے، دونوں طرف سے زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. میرے ماموں کی بیٹی مجھے پسند کرتی ہے، مگر میرا ماننا ہے کہ لو میرج کامیاب نہیں ہوتی. اس کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. لو میرج تو یہ ہے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ پسند کرتی ہے، آپ تو کرتے ہی نہیں ہیں. اس لیے بے فکر ہو کے کر لیں، کیونکہ آپ نے لکھا ہے نا اس میں کہ وہ پسند کرتی ہے، تو کر لیں، کوئی نہیں مسئلہ. یہ لو میرج نہیں ہے، کریں. کیا ہر نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ جی ہر نماز میں پڑھنی چاہیے. جہرن نمازوں میں وقفہ ملے تو پڑھ لیں، ورنہ سننا کافی ہے. سرن میں آپ ضرور پڑھیں، تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. کیا ہم روزانہ جاب کی مصروفیت کی وجہ سے ظہر، عصر اور مغرب عشاء اکٹھی کر سکتے ہیں؟ یہ کون سی جاب ہے جی جس میں آپ کو لازماً یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر واقعتاً کوئی ایسی ہے سچویشن. سفر میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، سفر میں تو آپ قصر بھی کریں. سفر والا تو موج مارے جی. جو یورپ امریکہ میں لوگ سب ویز کے ذریعے دوسرے شہروں میں جا کے جابز کر رہے ہیں، وہ نماز بھی 2 فرض پڑھیں ظہر کے، 2 عصر کے، جمع بھی کریں، روزانہ کریں. یہ تو اللہ نے ایسی سہولت دی ہے ان کو، اور یہ کوئی نہیں چھین سکتا. یہ تو قرآن میں آئی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے. کیا کوئی اپنے بیٹے کا پورا نام عمار بن یاسر رکھ سکتا ہے؟ نہیں، عمار بن یاسر نہ رکھیں، عمار یاسر رکھ لیں. بن تو نہیں ہے نا، بن تو وہ آپ کہنا بھائی. اگر آپ کا نام یاسر ہے تو پھر اس کا نام رکھ لیں عمار بن یاسر. تو عمار یاسر رکھ لیں اس طریقے سے. جبکہ اس کا نام بھی یاسر نہیں تو کیا اس سے ولدیت پہ اثر پڑے گا؟ جی پڑے گا نا جی. بن آپ نے بنا دیا تو وہ اس طرح نہ کریں آپ. عمار خالی نام بھی کافی ہے، نام تو ان کا عمار ہی تھا نا. بن یاسر تو ان کے والد کا نام تھا نا. اچھا، عرب ملکوں میں یہ ہے مسئلہ. اب میرا نام ہے نا محمد علی، عرب کے اندر اس کو وہ محمد بن علی سمجھیں گے، حالانکہ میرے والد کا نام علی نہیں ہے، کیونکہ سب کانٹیننٹ میں اکیلا نام رکھنا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، ورنہ میرا اوریجنل نام محمد ہے. علی تو یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کلچر کی وجہ سے اٹیچ ہوا ہے. نام تو بندے کا ایک ہوتا ہے نا،
آنری طور پہ تو نام ہو سکتے ہیں ایک سے زیادہ، جس طرح مولا علی کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا تھا، شیر، لیکن والد نے علی رکھا، اونچی شان والا. وہ اسی لیے صحیح مسلم میں آتا ہے نا، جو مرہب کے مقابلے پہ انہوں نے رجز پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو وہ دونوں نام تھے، حیدر بھی تھا اور علی بھی تھا. اور یہاں پہ لوگ جمع کر کے حیدر علی نام رکھ لیتے ہیں. تو عمار بن یاسر کی بجائے عمار یاسر رکھ لینا. اس طرح آپ کو کوئی اور نام پسند ہے تو وہ بن کو آپ ہٹا کے تو ڈائریکٹ 2 نام جوڑیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف 2 راستے کیوں رکھے ہیں، جنت اور جہنم؟ انہوں نے مشورہ نہیں دیا تیسرا کون سا راستہ ہونا چاہیے تھا. اچھا، تیسرا میرے خیال ہے اجتہاد ہم کر لیتے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ تیسرا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو اپنی مرضی کی زندگی گزارے نہ اسے جنت ملے گی نہ جہنم. تو بھائی اس پلان کے اوپر تو یہ کائنات اللہ نے بنائی نہیں ہے، لہٰذا آپ کا یہ مشورہ جو ہے یہ ریجیکٹ ہوا ہے آلریڈی، کیونکہ کریٹر کی مرضی ہے. اب تو آپ کو کریٹر نے دھکا دے دیا سمندر میں، ہاتھ پاؤں مارے اور کنارے لگنے کی کوشش کریں. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اگر میں کسی کو آنکھ بھر کر دیکھ لوں تو اسے میری نظر فوراً لگ جاتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اسے کہ یار یہ حضرت ٹرمپ اور حضرت نیتن یاہو کو ذرا نظر بھر کے دیکھ لے. ہاں. تو کوئی مسلمانوں کے ساتھ نیکی ہو جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے جی، یہ کریں جی. اس کے بعد ہمیں بتائیں تو انشاءاللہ ہم یہاں آپ کو ویڈیو پہ پروڈیوس کریں گے. نظر اتارنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے گھر والوں میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو آپ آخری 3 سورتیں پڑھ کے اس کو دم کیا کرتے تھے. اور بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام روزانہ 3 دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھ کے المعوذات 3 پناہ دینے والی سورتیں ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ کیا کرتے تھے دم. تو یہ المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ نظر اتارنے کے لیے، جادو ٹونا سے بچنے کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے یہ وظیفہ ہے. ایک روایت ہے جامع ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اس پہ ضعف کا حکم لگاتے ہیں. بہرحال میرا موقف یہ ہے کہ وہ اپنی اسپرٹ میں روایت درست ہے. جامع ترمذی میں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر کہ جب آخری 3 سورتیں نازل ہوئیں تو نبی الاسلام نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے باقی دعائیں چھوڑ کر صرف آخری 3 سورتیں ہی پڑھا کرتے تھے 3 دفعہ. اور جو میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ روایت درست ہے اپنی اسپرٹ میں، اس کے پیچھے ریزن ہے کہ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا، یہ سب کے نزدیک روایت درست ہے کہ جو صبح و شام 3 دفعہ آخری 3 سورتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اسے یہ 3 سورتیں ہر چیز سے کفایت کروا دے گا، یعنی ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے. اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے، نبی الاسلام نے صحابہ کرام کو نصیحت کی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی آخری 3 سورتیں پڑھنی ہیں. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. سورہ اخلاص توحید کے قلعے میں آ جائیں شیاطین ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں. سورۃ الفلق ہر اس چیز کے اگینسٹ اللہ کی پناہ ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، چاہے وہ جادو ہو یا کوئی اور شریر چیزیں ہوں شیاطین کی شکل میں، نظر بد ہو. اور سورۃ الناس ہر اس چیز کے اگینسٹ جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہے، جو انسان کو وسوسے آتے ہیں. تو یہ سب کچھ کور کرنے والی، ان کا نام ہی ہے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، یعنی اللہ کی پناہ دینے والی یہ 3 صورتیں. اس پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے، نبی الاسلام کے 3 تعویذات، یہ اوریجنل تعویذات ہیں. کیا قرآن خوانی جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، خود پڑھیں نا قرآن. یہ جو مولویوں کو بلا کے آپ 500 روپے میں قرآن پڑھواتے ہیں، یہ تو بدعت ہے. یا قبروں پہ بٹھا کے مولویوں کو پیمنٹ کر کے، یہ تو بدعت ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو تمہارا چرچا کروں گا. کیا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ پاک یاد کرتے ہیں؟ بالکل، بخاری مسلم میں موجود ہے اسی کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں تمہارا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں کی مجلس میں. بالکل، اس سے بڑی انسان کی کیا خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد کرتا ہے. بالکل. کیا اہل بیت میں آج کے دور کے سادات بھی شامل ہیں جو نماز میں آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے؟ جی بالکل، آج کے بھی شامل ہیں.
قیامت تک بنو ہاشم، آل علی ہوں، آل جعفر ہوں، آل عقیل، آل عباس. صحیح مسلم میں زید بن ارقم کہتے ہیں یہ سب کے سب اہل البیت ہیں، چاہے وہ سوٹیں بھی لگاتے ہوں. اہل البیت میں آل محمد میں وہ شامل ہیں. باقی اس نسبت کی وجہ سے آخرت میں ان کی کوئی بچت نہیں ہونے والی ہے اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کی. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے قیامت والے دن آگے نہیں کر سکتا. اگر عمل نے پیچھے چھوڑ دیا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اس میں امپلائڈ ہے کہ اگر تمہارے اعمال درست نہ ہوئے، اگر اعمال درست ہوئے تو پھر کام آؤں گا. اب آپ سوچ رہے ہیں جس کے اعمال درست ہیں اس کو کام آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کام آنا تو ضرورت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے، باقی تو شاید کوئی نہیں. اگر ابراہیم خلیل اللہ بھی رسول اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، صحیح مسلم شریف ہے، یہ مولانا شریف نہیں، شفاعت کے لیے، تو باقی کیا ہے یار؟ ان سے تو بڑا کوئی نہیں ہے. رسول اللہ کے بعد تو وہی ہیں. اسی پہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی رحمت. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے کہا کہ کوئی شخص صرف اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. اگر میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، صرف اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ہمارے نبی کا ہی جگر ہے جی، کھول کے دین کو بیان کرنا. آج کی ماڈرن سائیکالوجی کے مطابق انسانی رویے صرف آپس کی مرضی پر نہیں بلکہ اس کے بچپن کے ٹراما یا لاشعور کے تابع ہوتے ہیں. تو کیا تزکیہ نفس کا کوئی ایسا ماڈل بنایا جا سکتا ہے جو جدید منطقی مسائل کو ایڈریس کرے؟ جی کرے گا میرے بھائی. بات پتہ کیا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کی ٹھان لیتا ہے نا تو انسان کے اندر بڑا پوٹینشیل اللہ تعالی نے رکھا ہے. حضرت آئنسٹائن 4 سال کی عمر تک بولنا ہی شروع نہیں کیا تھا. ان کی ماں پہ کیا گزر رہی تھی، اب ان کو کیا پتا تھا کہ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہوگا جو اللہ نے اس بندے کو دماغ دیا ہوا تھا. تو اس وقت تک تو آپ کی یہ ساری سائیکالوجی، یہ ساری چیزیں تو بڑھ گئی تھی نا. باقی یاد رکھیے گا جو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس میں سارے انسان برابر ہیں. آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ہر انسان دھماکے کی آواز سن کے یوں ہوتا ہے. ہر انسان آندھی آنے پر آنکھیں بند کرتا ہے. ہاں اگر کسی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس سے ویسے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے، لیکن جس کا دماغ کام کر رہا ہے وہ روٹی منہ کے راستے ہی کھاتا ہے، ناک میں نہیں ڈالتا، حالانکہ تھوڑا ہی فاصلہ ہے. ایون پاگل بھی منہ میں ڈالتا ہے لیکن اسے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا ہے، نابالغ سے، سوئے ہوئے شخص سے اور مجنون سے. تو یہ بیسک جو ہدایت ہے وہ سب کو اویلیبل ہے الہامی کتابوں کے ذریعے، اس لیے کوئی ٹینشن نہ لیں. کٹر قسم کے وہ لوگ، یار ہمارے پلیٹ فارم کے بعد بھی آپ کو کوئی گنجائش رہ گئی ہے باقی وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی قبر پرستی اور شرک میں گزاری اور لائف کنکلوڈ کر چکے، ریٹائرمنٹ لے لی اور اللہ توبہ آخری وقت میں کر رہے ہیں. پوری زندگی جس فرقے میں گزاری اسی میں انہوں نے اب مرنے کی دعائیں کی ہوئی ہیں، اور بچے نے لا کے اسمارٹ فون گفٹ کیا ہے 1 ہفتے کے اندر تو ہی ٹھیک ہو گئی ہے. تو آپ کے نزدیک تو ریٹائرمنٹ تک تو ان میں کوئی اس طرح کا پوٹینشیل موجود نہیں تھا کہ وہ حق قبول کرتے، تو کر ہی لیا نا. اس کا مطلب ہے پوٹینشیل ہر بندے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی.
ہاں فرق ہو سکتا ہے، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دانائی بھی تقدیر سے ہے، ہر شخص کا ذہانت کا لیول ایک جیسا نہیں ہے، لیکن آخرت میں کامیابی کے لیے سب برابر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سمجھ آتی ہے بات؟ کتنے ان پڑھ قسم کے لوگ لائف سٹوریز ریکارڈ کروا کے گئے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے، کوئی مفتی نہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکتا، ان کو بھی تو بات سمجھ آئیے نا۔ عمار بن یاسر کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ بلال حبشی کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ ابو جال کے پاس ڈگری تھی، ابو الحکم تھا، تو بات تو اس کو سمجھنی چاہیے تھی، اس نے نہیں سمجھی۔ اور کئی ایسے ضدی تھے جن کے بارے میں صحابہ کرام کنکلوڈ کر چکے کہ یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے، فتح مکہ پہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ نبی اسلام کے بعد انہوں نے جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف جنگ میں بھی حصہ لیا، ایک آنکھ بھی ان کی ضائع گئی، وہ عمر سیریز میں انہوں نے وہ سین فلمایا بھی ہے۔ یعنی اگر آپ حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ کو کمپیئر کریں تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر اس حوالے سے اسلام لانے کے بعد اکا دکا واقعات کو آپ دیکھیں، جو شروع میں حضرت علی کو مشورہ دیا کہ ابو بکر کے خلاف کو کرو، بس وہ ایک آدھ مشورہ تھا، اس کے بعد ان کو ٹھنڈا کر دیا تھا حضرت علی نے، پھر باقی کسر حضرت عمر نے نکال دی تھی۔ تو اچھے مسلمان ثابت ہوئے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا ہے، یہ وہ بندہ تھا جس کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث ہے، سنن نسائی میں، کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو اس کو قتل کر دینا ہے۔ اور فتح مکہ کے دن اس کی وجہ سے کچھ مسلمان شہید بھی ہوئے، اپنے باپ کے بدلے میں یہ تلوار اٹھا کے آ گیا، جبکہ سب نے تلوار ڈال دی، پھر بھاگ گیا، سمندری طوفان میں پھنس گیا۔ وہاں جب کشتی ڈوبنے لگی تو سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے، تو اکرمہ نے سوچا کہ یہ اپنے بتوں کو نہیں پکار رہے، انہوں نے کہا ادھر نہیں بابا جی نہیں کام آتے ہیں، ادھر اللہ ہی کام آتا ہے۔ پھر ادھر انہوں نے نیت کی کہ آج اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کروں گا، اور وہی ہوا، بچ گئے، چھپتے چھپاتے آئے، نبی اسلام کی خدمت میں پیش ہوئے، اگرچہ قتل کے فتوے جاری تھے، آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ مرتد کی توبہ قبول ہے اگر وہ کر لے، تو گستاخ رسول کی بھی توبہ قبول ہے اگر وہ کر لے۔ اور یہ وہ گستاخ تھا جس کو کہا گیا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دینا، توبہ قبول ہوگی۔ پھر مشکل سے 5 سال اور زندگی کے ان کے گزرے ہیں، رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان کی شہادت کا منظر بھی انہوں نے فلمایا عمر سیریز کے اندر۔ باپ امت کا فرعون ابو جہل اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہو جاتا ہے۔ ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں نماز فجر کی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قنوت وتر کی دعا کرتے ہیں۔ جی جائز ہے، ہم بھی کر رہے ہیں بھائی، اتنے عرصے سے قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، دوسرا مہینہ جاری ہے۔ حضرت ٹرمپ کے اوپر بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت نیتن یاہو کے اوپر بھی پڑھ رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ قنوت نازلہ نبی اسلام کی روٹین میں تو نہیں تھی، 1 مہینے 2 مہینے پڑھی پھر چھوڑ دی۔ شوافے جو ہیں وہ ہمیشہ پڑھتے ہیں، اہل تشیع بھی ہمیشہ پڑھتے ہیں، تو اس کا جواز موجود ہے، چونکہ نبی اسلام نے پڑھی ہوئی ہے اس لیے جائز ہے۔ اگرچہ آپ نے اس پہ استقامت اختیار نہیں کی، ہمارے نزدیک افضل یہ ہے کہ مسلسل نہ پڑھی جائے، لیکن چونکہ اصل موجود ہے لہٰذا ہم اس کو بدعت بھی نہیں کہتے، سنت ہے۔ میں نے کون سی ہے جہیز کا سامان قسطوں پہ، یار اے منو جین زی تو بڑی نفرت ہو گئی ہے اس حوالے نال، یار اے جین زی دی جڑی کمزوری ہے نا، قسطوں میں توئیں کی بجائے تے ڈالی ہوئی ہے۔ ان سے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ کتا لکھیں گے تو 2 نقطوں والے کاف سے لکھ دیں گے، اور طوطا لکھیں گے تو 2 نقطوں والے تے کے ساتھ لکھ دیں گے۔ تو میں اتنی دیر سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں ہے نا جی نا۔ میں نے سوال نکالا تھا، میں نے خود اس کو بیچ میں پوچھا، وہ اس کا بیچ میں میں نے قسطوں پر جہیز کا سامان دینے کا کاروبار کیا ہے سالانہ بنیاد پر۔ مطلب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار حلال ہے کہ نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، کتنا منافع لے سکتے ہیں؟ جتنا مرضی لیں یار،
लाख रुपया लें एक बेड के पीछे, ले गए नहीं कोई, पता नहीं वैसे ही पूछते रहते हैं हम। इस्लाम में ब्लैक मार्केटिंग हराम है, मुनाफा आप जितना मर्जी लें, एक जैसा मुनाफा हो नहीं ना सकता भाई। एक बंदे ने मंडी से आलू खरीद के मंडी में ही रेडी लगाई हुई है कॉर्नर पे, तो भाई वो 50 रुपए किलो आलू लेके 70 रुपए किलो बेच सकता है। लेकिन दूसरा शख्स जिसने 50,000 रुपया महीने पे दुकान खरीदी हुई है, वो कैसे 70 रुपए किलो बेचेगा? वो 100 रुपए किलो ही बेचेगा। मुनाफे की कोई हद नहीं। ब्लैक मार्केटिंग ना हो कि जखीरा अंदोजी ना करें। मेरा एक दोस्त उम्रे के लिए गया, अब वो कह रहा है कि मैंने 11 उम्रे किए हैं, लेकिन एक बार मस्जिद आयशा से इहराम बार बार बांधा है। ज़ाहिर है गलत है, ये तो हमने बताया है ना भाई, एक सफर में एक ही उम्रा होगा। तवाफ जितने मर्जी करें, इत्काफ में 3 या 10 दिन का ही होता है। और औरत का मस्जिद में इत्काफ के बारे में बता दें, औरत के लिए अफजल यही है कि मस्जिद में करे जहां पे फैसिलिटी अवेलेबल है, और जहां पे नहीं है और मसले हैं तो फिर वो घर में इत्काफ करे। 3 का क्या, 1 दिन का भी इत्काफ होता है, लेकिन सुन्नत इत्काफ जो है वो 10 दिन है। नफली इत्काफ आप जितने दिन मर्जी करें, 1 दिन करें, 1 रात का करें। रोजाना रात को आप मस्जिद में रहें, दिन को आप घर आ जाएं, इस तरह का इत्काफ भी कर सकते हैं। लेकिन वो वाला जो इत्काफ है वो 10 दिन है, वो आपने 21वीं रात मस्जिद में ही गुजारनी है, और फिर आपने जरूरत के बगैर मस्जिद से बाहर नहीं निकलना। जरूरत क्या हो सकती है? टॉयलेट जाने के लिए, या मस्जिद में खाना अवेलेबल नहीं तो आप खाने के लिए मार्केट जा सकते हैं। आजकल तो ये मसला ही कोई नहीं, अब तो मस्जिदों के अंदर ही खाना अवेलेबल हो जाता है। हदीस की किताबों के नाम के मतलब बता दें। सही जामिया सुनन, जी इसके ऊपर पूरा रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर नंबर 10 हमारी वेबसाइट पर रखा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है, वो आप पढ़ लें। मेरे वालिद का कहना है कि हम आखिरत में किस चीज का जवाब दें? ना हमारी मर्जी से पैदा किया गया, ना मर्जी से मौत आई, ना मर्जी से जिंदगी गुजारी। गलत हो गया जी, जिंदगी तो मर्जी ने गुजारी है, जिंदगी तो मर्जी से गुजारी है भाई। और अगर आपने अल्लाह की मर्जी से गुजारी है तो बेफिक्र है, इंशाल्लाह आगे भी मौजे ही मौजाने इंशाल्लाह। मेरे भाई पर्पस ऑफ लाइफ जो है ना, ये इंसान को पता होना जरूरी है। अब पैदा हो गए, इसके ऊपर मैं काफी दफा बोल चुका हूं। अगर आप मेरी वीडियो देखें, लॉस एंजलिस में जो आग लगी थी, उसमें मैंने मसले तकदीर के हवाले से हर एक जो जरूरी चीज है वो डिस्कस कर दिया। आप लॉस एंजलिस फायर लिखें, मेरी वीडियो खुल जाएगी। पूरा एक मुकदमा है जो आपको एक तरतीब से समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे मुआशरे में भाई बहनों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते। अगर मांगे भाई सारी जिंदगी के लिए मुंह मोड़ लेते हैं, तो ठीक है मांग लें, ले लें, मुंह मोड़ दें उनको, खुद जन्नत में जाएंगे। मुंह वो मोड़ लें, टेंशन आपको पड़ी हुई है, कता रहमी वो कर रहे हैं, तो वो अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक है ना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जिसने सिला रहमी को काटा अल्लाह ताला उसे काट देगा। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि सिला रहमी यह कि जो तुमसे तोड़े तुम उसके साथ जोड़ो, जो तुमसे सिला रहमी करता है तुम उसके साथ सिला रहमी करते हो, तो ये कोई सिला रहमी नहीं। सिला रहमी उस वक्त है जब कोई तोड़े और तुम जोड़ो। तो आपने शरीयत को एस्टैब्लिश करना है। यहां पे जो औरतें हैं ना, वो भाइयों के चक्कर में ना अपनी औलाद को जायदाद से महरूम कर देती हैं। लिहाजा मैं जेन जी से कहूंगा कि अपनी माओं को इस हवाले से प्रेशराइज करें कि वो अपने भाइयों से, यानी कि आपके मामुओं से, आपके नाना या नानी के मरने के बाद विरासत में हिस्सा मांगे। और ये विरासत ऐसी चीज है जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है, हदीसों में भी नहीं इसको छोड़ा। फर्ज नमाज से पहले सुन्नतों की जगह कज़ा नमाज की नियत करके पढ़ लें। सुन्नतें ही पढ़ें भाई, वो नफली नमाज है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कज़ा नमाज का इक्विवेलेंट हो जाएगी। सुन्नत अबी दाऊद में हदीस है, जिसके क़यामत वाले दिन फर्ज कम निकले, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा कि मेरे बंदे के नफिल जो है ना, इसकी जगह तोल लो और उसकी कंपनसेशन कर दो। हाँ, साथ साथ जो नमाजें कज़ा हो रही हैं वो तो आपने पढ़नी है। जो पुरानी कज़ा नमाजें हैं उन पर तौबा काफी है। गैर मुस्लिम लड़की अहले किताब से शादी करना कैसा है और कितना सवाब है? सवाब नहीं है, जवाज है। सवाब है किसी मुसलमान लड़की से आप शादी करें, यह भी जायज है, लेकिन पसंदीदा नहीं है।
پریفریبل یہی ہے کہ آپ نے مسلمان لڑکی سے شادی کرنی ہے. دیندار لڑکی شادی کے لیے نہ مل رہی ہو تو بغیر دیندار سے شادی کر لینا کیسا ہے؟ جی وہ بھی روئے گی پوری زندگی، آپ بھی روئیں گے. بہتر یہ ہے کہ پھر آپ مجرد زندگی گزاریں، بہتر ہے کسی کی زندگی برباد نہ کریں. یہ بھی بڑا ظلم ہے نا جی. یعنی ایک عورت ذہنی طور پر ایگری نہیں ہے پردہ کرنے پر، اور آپ شادی کے بعد گن پوائنٹ پہ اس سے پردہ کروانا شروع کرتے ہیں. تو آپ بہتر ہے کہ ایسی کو عورت دیکھ لیں. عورتیں اویلیبل ہیں، یہ آپ کی زندگی ختم ہوتی ہے. چکر اور ہوتا ہے آپ کا وہ پیسے کا، مال کا، اور آپ نے بہانا یہ ہے. دیندار عورتیں تو بیچاری یار اتنی ہیں جن بیچاریوں کو اپنی دینداری چھوڑنی پڑتی ہے رشتوں کی خاطر، تو مل جاتے ہیں رشتے ایسے. بے فکر ہیں، آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. اگر گھر والے نکاح کے لیے شرط رکھیں گھر بنانے کی، یعنی کس کے گھر والے؟ لڑکی کے گھر والے یا ان کے اپنے گھر والے؟ اگر گھر والے نکاح کے لیے شرط رکھیں گھر بنانے کی، لڑکی کے گھر والے لڑکے سے شرط رکھیں. ہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بڑے اچھے گھر والے ہیں جو اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی بہو لے کے آنی ہے تو الگ سے گھر بناؤ، ہمارے ساتھ کیوں رکھ رہے ہو، وہ اپنی زندگی انڈیپینڈنٹ گزارے. تو یہ میرا حسن ظن تو مر گیا. تو اس سے مراد لڑکی کے گھر والے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر ان کی شرط پوری کریں آپ. یہ شرط وہ والی نہیں ہے جو شرط لگانا حرام ہے، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، بالکل اچھی ڈیمانڈ ہے. اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ کسی اور جگہ رشتہ کر لیں. ان کا رائٹ تو آپ نہیں چھین سکتے نا. ایک بندے نے اپنی بچی کو ایئر کنڈیشن میں رکھ کے بڑا کیا ہے، اب وہ جھونپڑی میں آپ کے ساتھ بھیج دے تو ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے کہا گیا اپنے ہم پلہ لوگوں میں آپ نے شادی کرنی ہے. اگر اسلام آسان دین ہے تو اس میں اتنے اختلافی مسائل کیوں ہیں؟ مثلا نماز کے طریقے میں، یہ ساری سطحی باتیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک دن ذرا محنت تو کریں بھائی، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کہیں کہ جب اللہ ایک ہے تو اتنے مذاہب کیوں ہیں، لوگوں نے بتوں کے آگے کیوں جھکنا ہے شروع کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے وہاں پہ بھی کوئی دلیل موجود ہوگی. نان سینس بات ہے. تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ شیطان نے اختلاف ڈالا ہوا ہے. بکش دین بالکل واضح ہے. ہاں، اور جن چیزوں کو آپ اختلاف سمجھتے ہیں وہ اس لیول کی چیزیں ہے ہی نہیں ہے کہ جن کی بنیاد کے اوپر کوئی دنگا فساد کھڑا کیا جائے. نماز کے طریقے میں کیا ہے؟ ہم نے تو ثابت کیا دونوں طریقے درست ہیں، ہاتھ باندھ کے بھی ہاتھ چھوڑ کے بھی. ایک وقت میں 3 طلاقیں، کچھ کے نزدیک 3. اس پہ بھی آپ تحقیق کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا مسئلہ درست ہے. کیا بارش کے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، وہ تو پاک صاف ستھرا پانی ہے جو اللہ نے برسایا ہے، بالکل کریں. لیکن لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کے نہ غسل کریں. ہاں، بارش کا پانی کسی جگہ سٹور کر لیں، اس سے نہا لیں، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ کوئی CCTV کیمرہ نہ لگا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر آپ تہمت پہن کے غسل کریں. ٹھیک ہے، میرا تو خیال ہے کہ نہ ہی کریں. ہاں، کسی تالاب پہ جا کے کر لیں. کیا تمام غیر مسلم جہنمی ہیں؟ جس شخص کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو کل قیامت کے روز آپ ان کی ٹینشن نہ لیں. ہمیں تو ٹینشن ان کی ہے جن کے پاس اسلام کی دعوت پہنچ گئی ہے. جہنمی تو وہ ہوئے ہیں اس وقت جی، کیونکہ ان پہ تو حجت تمام ہوگی نا. یعنی میرے گھر قرآن موجود ہے اور میں قرآن پڑھ کے بھی بابوں کو مدد کے لیے پکار کے شرک کرتے ہوئے آخرت میں جہنم میں جانے کا سبب اپنے لیے کر رہا ہوں، تو مصیبت تو میرے لیے ہے. جس تک قرآن نہیں پہنچا تو اس کی تو بخشش کے چانسز ہیں. مصیبت اس کے لیے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا. لو سامو، نان مسلم کے تو چانسز ہیں کہ وہ بچ جائے جس تک صحیح بات نہیں پہنچی بھی. تو یہ آپ بڑا بھولے بن کے سوال لکھ دیتے ہیں نا لوگ کہ جی غیر مسلموں کا او مسلمانہ نہ کہ بنے گا. غیر مسلم کو تو شاید کبھی شرم آ جائے کہ یہ پتھر ہے جس کے آگے میں جھک رہا ہوں، لیکن مسلمان جو ہے وہ بابوں کی قبروں کے سامنے جھکتا ہے اور کہتا ہے اندر جا کے ندی طاقتاں جڑیاں ود جاندیاں نے، اس کو تو وام بھی نہیں آئے گا. مصیبت اس کے لیے ہے. باقی میری ویڈیو آپ دیکھ لیں کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے، تو میں نے اس ٹاپک کو اپنی ڈاکٹرین میں بیان کیا. ڈاکٹر اسرار احمد کا موقف یہ ہے کہ قسطوں کی کمائی حرام ہے. ڈاکٹر صاحب بھی عالم دین ہے، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے بیان کیا نا، وہ سوچ انہوں نے بیان کوئی نہیں کی، انہوں نے سوچ سمجھ کے بیان کیا اور میں نے قرآن و سنت کے دلائل میں بیان کیا. آپ نے کسی کی سوچ کو لے کے چلنا ہے تو یہ تقلید ہے، اور قرآن و سنت کو لے کے چلنا ہے تو یہ دین ہے. تو یہ سوچ والی بات چھوڑ دیں. ڈاکٹر صاحب کی سوچ میں آپ کو ایک تو بتا دوں کیا تھی.
میں نے ڈاکٹر صاحب سے خود ان پرسن پوچھا ہے کہ آپ رفع الیدین کبھی کرتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں ان حنفیوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں ان کو قریب کرنے کے لیے. ویسے مجھے یہ پتا ہے کہ نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہی ہے. تو آپ دیکھ لیں ان کی سوچ کیا تھی. اب یہی کچھ آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں کہ میں حنفیوں کو خوش کرنے کی خاطر نبی کی سنت چھوڑ دوں, تو میری اس طرح کی سوچ نہیں ہے. میری طرف سے سارے حنفی جنت میں جائیں یا سارے جہنم میں جائیں, مجھے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. مجھے تو اپنی آخرت کی فکر ہے, تو میں نے تو سنت کو فالو کرنا ہے. اور یہی سوچ جو ہے ہمارے دادا استاد کی بھی تھی, مولانا مودودی کی, کہ زیادہ حنفی ہیں تو ٹھیک ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں رفع الیدین کے مسئلے میں. تو قسطوں کے کاروبار پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا گیا کہ وہ مساجد میں قدم بھی نہ رکھیں سورہ توبہ میں. جی مسجد درار کا ذکر ہے جو تفرقے کی مسجد تھی, منافقین کی. یار یہ جو 8 فرقوں کی مسجدیں ہیں ان کے اوپر تو آپ یہ والا فتویٰ نہ لگاؤ یار, اللہ کے بندو. وہ منافقین تو عقیدے میں منافق تھے, اور وہ منافق تو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, ایکچولی تو وہ کافر تھے. عبداللہ ابن ابی کیا مسلمان تھا؟ وہ تو نبی الاسلام کو پیغمبر ہی نہیں مانتا تھا, کافر تھا. لیکن یار بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, یہ تو نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اگرچہ ان کو تعارف صحیح نہیں ہوا کہ نبی الاسلام کی تعلیمات کیا ہیں, لیکن ان پرنسپل تو نبی الاسلام سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو لہٰذا ان کی مساجد کو مسجد درار کے ساتھ تشبیہ نہ دیں. یہ مسلمانوں کی مسجدیں ہیں, اور اب یہ مسجدیں انشاءاللہ آپ کے پاس آنے والی ہیں. صرف امام ہی رہ جائیں گے فرقوں کے, پیچھے تو مقتدی جو ہیں وہ سارے رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں, موحدین کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کے فضل سے بے فکر ہیں. اکثر روزمرہ زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ ایسے لگتا ہے کہ پہلے ہو چکے ہیں. جی خواب میں بعض اوقات بندہ دیکھ لیتا ہے, ایسے ہوتا ہے, حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. جی وہ وقتی طور پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کسی شخص کو. بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری وفات کے بعد غیب کی خبروں میں صرف اب مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا کیا, تو فرمایا خواب. تو بعض اوقات خواب میں ایسے منظر آ جاتے ہیں جو آپ پریکٹیکل لائف میں بعد میں دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ پہلے میرے ساتھ ہو چکا ہے. وہ خواب میں آپ منظر دیکھ چکے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات کلیئر کٹ آپ کو یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا. لیکن جب تک ہو نا اس وقت تک آپ کنفرم نہیں کر سکتے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, خواب کی 3 اقسام ہے, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, اور تیسری نفس کی طرف سے. تو جب پریکٹیکلی وہ ہو جائے نا, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو میں نے دیکھا تھا یہ ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے تو لہٰذا میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. وہ صرف نبی کے لیے خاص ہے. جو قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. آج اگر کوئی پیر دیکھتا ہے نا کہ میں نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے, تو لہٰذا اب تو بھی حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرے, تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ وحی الہی کی تائید کے ساتھ تھا, اور یہ شیطان کی تائید کے ساتھ ہے. اور یہ اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آج بابوں کے ماننے والوں سے بھی آپ کہیں نا کہ اگر کوئی بابا خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو کیا اس کو اپنا بیٹا ذبح کرنا چاہیے, تو یہ بھی کہیں گے کہ نہیں. لیکن دوسری طرف انہوں نے بابوں کو نبیوں کا درجہ دیا ہوا ہے, اور کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ جو ہیں وہ نبی کے مرید تھے, ہم ان بابوں کے مرید ہیں. اور بھائی ہم تو اس نبی کے مرید تھے کہ اگر اس کو خواب میں بتایا جائے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تم جن بابوں کے مرید ہو ان کو اگر کوئی خواب آتا ہے تو ان خوابوں پہ عمل کرنا تو کوئی دین نہیں ہے. یہ فرق ہے. مشہور ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, مشہور نہیں ہے, یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر حدیث کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہاں, اور اس حدیث میں جو اینڈ کے الفاظ ہیں وہ بڑے الارمنگ ہیں. وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ, قرآن یا تو تیرے حق میں قیامت والے دن دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا. یہ اسی حدیث کے اینڈ میں آتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے, مشکات کی بھی پہلی جلد میں موجود ہے. تو پاکستانی مسلمان اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ جی ہونا چاہیے. جی ہم تو سیوک سینس لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ یار آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ حدیث مسلم شریف میں لکھی ہو اور پریکٹیکلی یورپ شریف میں ہو. اور دیکھیں یورپ میں اتنے سال رہتے ہیں, صفائی کا اہتمام کرتے ہیں, یہاں ایئرپورٹ پہ آتے ہی نہ جناب سگریٹ کی ڈبی بھی پھینک دیں گے. کسی قبر پر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں
انڈیویجول لیول پہ اگر کوئی کر لیتا ہے تلاوت تو اس پہ کوئی شرعی فتویٰ ہم نہیں لگاتے، یعنی ثابت تو نہیں ہے اس طرح کسی انڈیویجول کا پڑھنا. قبر پہ تو جا کے آپ نے دعا کرنی ہے مردے کے لیے یا قبرستان جانے کی دعا، لیکن اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، ایک حدیث ہے وہ جو ابو داؤد کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ اس میں پڑھا کرو تاکہ اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہو. ابو داؤد میں اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت کرو. اس کی وجہ سے بعض لوگ اس طرف گئے کہ جس طرح قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے نا، اسی طریقے سے قرآن پڑھنا بھی منع ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں یہ مطلب نہیں تھا، اس میں مطلب یہ تھا کہ جس طرح مردے اب نماز نہیں نہ پڑھ سکتے، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم نماز پڑھ سکتے ہو، گھروں میں پڑھا کرو. اور اگر یہ معنی لیا جائے گا تو اس میں پھر آپ قبرستان میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میرے نزدیک قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں قبرستان میں قرآن پڑھنا، اس کی کوئی ممانعت رپورٹ نہیں ہوئی ہے. جس چیز کی ممانعت ہے وہ چاہے قبرستان میں ہو چاہے گھر میں ہو، وہ یہ جو 500 روپیہ دے کے آپ قرآن خوانی کرواتے ہیں اور مردوں کو یہ قرآن پڑھ پڑھ کے بخشتے ہیں، ان مردوں کو جنہوں نے پوری زندگی قرآن خود کھول کے نہیں پڑھا، اللہ کو اتنا سیریس لیا کہ قرآن خود نہیں پڑھا انہوں نے، تو ان کو آپ قرآن بخش کے آپ نے کیا کر لینا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. آخری پرچی، کسی انسان نے سعودیہ میں رمضان شروع کیا اور عید کے لیے پاکستان آ گیا، اس کے روزے 31 بن رہے ہیں، تو کیا وہ 31واں روزہ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا جی، کیونکہ قرآن میں آیا کہ روزوں کی گنتی پوری کرو، اور بخاری مسلم میں آیا کہ چاند کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، تو نبی علیہ السلام نے جو گنتی ہے وہ 30 ہی بتائی ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے جی؟ روزہ چھوڑ دے گا وہ، لیکن عید نہیں کرے گا. عید اس نے مسلمانوں کے ساتھ کرنی ہے، اس دن وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرے، اس کی گنتی پوری ہو چکی قرآن کے روح سے. ہاں ایک اور کام وہ کر سکتا ہے، اگر اس کا کوئی پرانا روزہ رہتا ہے تو وہ 31واں روزہ رمضان کی نیت سے نہیں، کوئی پرانا اپنا روزہ قضا کرنے کی نیت سے رکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کوئی نہ کوئی رہتا ہی ہوگا، ظاہر ہے جوان ہونے سے لے کر ابھی تک بعض لوگوں کے روزے چھوٹ گئے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو پورے روزوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا روزہ تو رکھا جا سکتا ہے. اس رمضان کا روزہ تو ظاہر ہے وہ 31واں نہیں رکھے گا. لے جی آپ کا یہ پورا تھدا، اور پچھلے 227 نمبر پبلک سیشن کی بھی کوئی 6-7 پرچیاں تھیں، وہ بھی میں نے کور کر دی. کوشش کی ہے کہ میں مختصر وقت کے اندر آپ کو اس حوالے سے ورڈک دے دوں. اس کے باوجود اگر کوئی سوال ہو تو شاہد اور بلال کا جو چینل ہے اس پہ آپ آن لائن آ کے ریکارڈنگ کروائیں. ہفتے میں 2 دن مردوں کے لیے ہے، منڈے اور ٹیوزڈے، اور وینسڈے کا دن ہم نے رکھا ہوا ہے سسٹرز کے لیے، لیکن وہ صرف آڈیو میں آ کے اپنا سوال ریکارڈ کروائیں گی اور بعد میں وہ مجھ سے کر لیتے ہیں، وہ ویڈیو ریکارڈنگ میں جواب آ جاتے ہیں. تو کوئی ایسا سوال بچا نہیں جس کو میں نے ریکارڈ نہ کروایا ہو. یہاں تو میں آپ سے ملاقات کے لیے بیٹھتا ہوں اور کرنٹ افیئر کے لیے. مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے ریئل ٹائم ہیں آج جو پہلی دفعہ آئے؟ دیکھ لیں آپ، ذرا پیچھے بھی دیکھ لیں اللہ کے فضل سے. تو یہ آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے اور کرنٹ افیئر کے لیے میں یہاں بیٹھتا ہوں، ورنہ تو میں اکیلا بھی کیمرے کے آگے مولویوں کی طرح بیٹھ کے ریکارڈنگز کروا سکتا ہوں. اچھا وہ مولوی جو مجھے کہتے ہیں بند کمرے میں خود اکیلے بیٹھ کے میرا جواب ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ میں نے کبھی اس طریقے سے ریکارڈنگ نہیں کی، اکا دکا کی، وہ جی ٹی وی کے لیے اتوار کا انتظار کرنے سے پہلے کہ مولوی کہیں بھاگ نہ جائے، پھر بھی وہ پروگرام نہیں ہوا. ادروائز میں تو کرنٹ افیئر پبلک میں ڈسکس کرتا ہوں، مجھے مزہ ہی نہیں آتا اکیلے بیٹھ کے بات کرنے میں. لیکن مولوی جو ہیں وہ اکیلے بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں کہ بند کمرے سے باہر نہیں نکلتا، اور خود بند کمرے نہیں ہیں، وہ بند اس دڑبے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں بعض اوقات کیمرہ بھی خود آن کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور باتیں ہمیں کرتے ہیں. اور پنڈی کے ایک مفتی نے تو ایسی ذلیل حرکت کی، اکیلا بیٹھ کے ویڈیو بنائی اور ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، پکڑا گیا. جمعے کا خطبہ اس طرح ہوتا ہے بریلویوں کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی جمعے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک کلپ بتایا گیا، جی نے یہ کہا اللہ دے بندے پہلے وہ ککاں مار دے رہنے نے، کردے اینڈ تے جا کے گل ہوندی ہے، پکڑا گیا. پھر میں نے کہا کہ دیکھو آواز گونج رہی ہے، سامنے کوئی نہیں ہے. تیسرا جو انہوں نے پبلک سے اس کی تصویر دکھائی نا، اس میں اس کے کپڑے اور ہیں اور جس میں وہ بیان کر رہا ہے اس میں کپڑے اور ہیں، لہذا وہ جو پبلک دکھا رہے تھے وہ جمعے کی اٹھائی ہوئی تھی اور وہ اکیلا کر رہا تھا.
اور دو نال فراڈیے بھی سجے کھبے پھر رہے ہیں دسنے واسطے کہ جی بہت رش ہے تو انہوں نے جگہ نہیں ملی تو سجے کھبے اسپیکر سیدھا پہ کرتے ہیں. اور دیکھو شیاریاں کدے نال کر رہے ہیں جو بنو امیہ دا بھی استاد ہے اس نال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.